زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. سبحان الله. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البرد على آله وأصحابه المتعددين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رائے کے سر احترام سرمایہ ملت یادگار اسلاف استاذ علماء خطیب اسلام حضرت علامہ مفتی محمد جہانگیر قادری صاحب دامت برکات بولا لیا، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان اور کثیر البرکات میلاد النبی کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور اس پروگرام کی انتظامیہ کے جملہ کارکنان، وابستگان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے عدمِ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں برادر عزیز مخلص فی اللہ محترم افضل شعبان صاحب شکر گزار ہوں جن کے تبسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ اللہ رب العزت ان تمام دوستوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ خوشبخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے، اس لیے کہ ان مجالس میں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ میری طلب بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔
بہت سے لوگ بہت قریب سے نہیں آتے اور بہت سے بہت دور سے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی خاص توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. خوش بختی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پاک مجلس میں حاضر ہیں. جتنی دیر آپ یہاں تشریف فرما ہیں حدیث رسول کے مطابق جنت کے باغ میں ہے. تو یہ باغ جنت فی الحال نظر نہیں آتا، اس لیے کہ پھر ایمان بالغیب نہیں رہتا. بے شک بے شک بے شک. اور بن دیکھے ماننے کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہے. بے شک بے شک. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجالس الذکر جنت کے باغ ہوتی ہیں. بے شک. سبحان اللہ. پھر کیا شک باقی رہا؟ اس وقت ہم جنت کے باغ میں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت کے باغ میں جاؤ اپنی خوراک لے لیا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مجالس میں کوئی خوراک ہے جو ملتی ہے. بے شک. جسم کے لیے تو لنگر کا اہتمام ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس غذا کی بات کر رہے ہیں، کس خوراک کی بات کر رہے ہیں جو ان مجالس میں نصیب ہوتی ہے. وہ ہے روحانی غذا. انسان جو ہے یہ دو چیزوں سے عبارت ہے. ایک یہ فزیکل سٹرکچر ہے اور ایک اندر روح ہے. جسم کے بغیر روح کو بھی انسان نہیں کہتے. بے شک بے شک. اور روح کے بغیر جسم کو بھی انسان نہیں کہتے، میت کہتے ہیں. بے شک. جس طرح جسم پلتا ہے اسی طرح روح بھی پلتی ہے. بے شک بے شک. جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح روحیں بھی بیمار ہو جاتی ہیں. جس طرح جسم کے ڈاکٹر ہیں اسی طرح روحوں کے ڈاکٹر بھی ہیں. جسم کے ڈاکٹر کلینک پہ بیٹھتے ہیں تو روحوں کے ڈاکٹر حضور کے مصلی اور منبر پہ بیٹھتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. جو لوگ اس طرح کے پروگرام بناتے ہیں وہ ہم پہ احسان کرتے ہیں کہ ہمیں گھروں کی نحوستوں سے اٹھاتے ہیں، بازاروں کی نحوستوں سے اٹھاتے ہیں اور سیدھا جنت میں پہنچا دیتے ہیں. اب 15ویں صدی ہے، فتنوں کا دور ہے، دین غفلت کا دور ہے، دین کے زوال کا دور ہے. تو جس مجلس میں فقط ذکر رسول ہو وہ جنت کا باغ ہے. سبحان اللہ. ابو بکر و عمر عثمان و علی کی ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا کہ جہاں صرف ذکر رسول نہیں خود رسول بھی ہوگا. ان کی مجالس کی عظمت کیا ہوگی جہاں صرف ذکر رسول نہیں خود رسول بھی ہوتے. تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور کے ذکر کی مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا. سبحان اللہ. میں نے جو الفاظ تلاوت کیے مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے، ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کرو، اس کی نعمتوں کو یاد رکھو، اس کی نعمتوں کی باتیں کیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ جب نعمت یاد رہتی ہے تو جس نے دی ہے وہ بھی یاد رہتا ہے. بے شک بے شک بے شک. اگر ہمیں کسی دوست نے کوئی گفٹ دیا ہو، کوئی تحفہ دیا ہو،
جب تک اس کا گفٹ ہونا اور تحفہ ہونا یاد رہے گا نا تو جس نے دیا ہے وہ نہیں بھول سکتے. بے شک بے شک بے شک. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد رکھو, میری نعمتوں کی باتیں کرو. کیوں؟ کہ تاکہ میں یاد رہوں تمہیں. تو ذکر نعمت سے اللہ کی یاد ہوتی ہے, اللہ کی یاد آتی ہے ذکر نعمت سے. اور یہ بھی امام الانبیاء کے غلام انسان کا مزاج ہے کہ اگر یاد رہے کہ جس نے نعمت دی پھر اس کا شکریہ بھی یاد رہتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو تاکہ میرا شکر یاد رہے. نعمتوں کی یاد سے میں یاد آؤں گا, اور میں یاد آؤں گا تو میرا شکر یاد رہے گا, اور میرا شکر یاد رہا تو پھر ہم وعدہ کرتے ہیں. یہ کسی سیاستدان کا وعدہ نہیں, رحمان کا وعدہ ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم. میں اگر شکر کرتے رہے نعمتیں گھٹنے نہیں دوں گا, ہمیشہ بڑھاتا جاؤں. شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری سے نعمتیں کم ہوتی ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس برخاست ہوئی تو حضرت سفیان ثوری بیٹھے رہے, باقی طلبہ سب چھٹی کر رہے تو وہ بیٹھے رہے. آپ نے فرمایا کہ سفیان تو نہیں گیا؟ انہوں نے عرض کی میں آج آپ سے کوئی خاص بات پوچھنے کے لیے بیٹھا رہا ہوں. آپ آل رسول ہیں, خون رسول ہیں, تو مجھے کوئی ایسی جڑ کی بات بتا دیں, کوئی پتے کی بات بتا دیں کہ میں اسے پلے باندھ لوں اور وہ ایک بات زندگی بھر کے لیے مجھے کافی ہو جائے. آپ نے جو پتے کی بات بتائی وہ یہ تھی کہ سفیان, اللہ نے جو جو نعمتیں دی اگر چاہتے ہو کہ ان میں کبھی نہ آئے, ان نعمتوں پر اپنے رب کا شکر کبھی نہ بھولنا. تو شکر نعمت سے نعمت بڑھتی ہے. لیکن ہماری میجارٹی یہ بھی نہیں جانتی کہ شکر کا طریقہ کیا ہے. دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں ان سے بھی پوچھیں تو بہت سے لوگ نہیں بتا سکتے اللہ کے شکر کا طریقہ کیا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے, شکر کا طریقہ یہ ہے جس سے نعمتیں بڑھتی ہیں. شکر کا طریقہ یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی نافرمانی چھوڑ دو. جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی نافرمانی نہ کرو, یہ اس کا شکر ہے. اب بھی بہت سے لوگ بات نہیں سمجھے, میں اس کو تھوڑا سا کھول دیتا ہوں. آنکھیں اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ جن کی نہیں ان سے پوچھئے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. آنکھ اللہ کی نعمت ہے. اللہ فرماتا ہے میری اس نعمت کا شکر ادا کرو. تو کیا مطلب ان آنکھوں کے ساتھ زندگی بھر کے لیے وہ چیزیں دیکھنا چھوڑ دو کہ جن کا دیکھنا اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا. یہ آنکھوں کی نعمت کا شکر ہوگا. اس طرح کان اللہ کی نعمت ہے. اللہ فرماتا ہے میری اس نعمت کا شکر ادا کرو. کیا مطلب کہ ان کانوں کے ساتھ زندگی بھر کے لیے وہ چیزیں سننا چھوڑ دو کہ جن کا سننا اللہ رسول نے حرام کر دیا. ہاتھ اللہ کی نعمت ہے, فرمایا اس نعمت کا شکر ادا کرو. کیا مطلب کہ ان ہاتھوں کے ساتھ زندگی بھر کے لیے اس چیز کو پکڑنا چھوڑ دو, ٹچ کرنا چھوڑ دو, چھونا چھوڑ دو کہ جس کو ٹچ کرنا اور پکڑنا بھی اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا. پاؤں اللہ کی نعمت ہے, فرمایا میری اس نعمت کا شکر ادا کرو. کیا مطلب ان پاؤں کے ساتھ ان اڈوں پہ جانا چھوڑ دو کہ جس طرف چل کے جانا بھی اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا. دل اور دماغ اللہ کی نعمت ہے, فرمایا اس دل اور دماغ کے ساتھ وہ چیزیں سوچنا بھی چھوڑ دو کہ جن کا تصور کرنا بھی اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا.
یہ ہے نعمتوں کا شکر، اللہ اللہ اللہ، جس سے نعمت بڑھتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اب بتائیے کہ ہم میں سے کون ہے جو اس انداز سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے؟ ہماری میجارٹی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھ رہی ہیں کہ جن کا دیکھنا اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا، اکثریت وہ چیزیں سن رہی ہے جن کا سننا اللہ رسول نے حرام کر دیا۔ ٹچ موبائلوں پر ہماری انگلیاں کیا کیا کھولتی ہیں، جس چیز کو چھونا اللہ رسول نے حرام کر دیا، ٹچ کرنا اللہ رسول نے حرام کر دیا۔ تو میلاد النبی جو ہے نا، اس کے دو آسپیکٹس ہیں، دو پہلو، ایک ہے جشن میلاد، ایک ہے مقصد میلاد۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا اس کی نعمتوں کا ذکر کرو، شروع میں فرمایا نعمتوں کا ذکر کرو تاکہ میں یاد رہوں، میں یاد رہا تو میرا شکر یاد رہے، شکر کرتے رہے تو نعمتیں بڑھاتا جاتا۔ تو حکم کیا دیا؟ اس کی نعمتوں کا ذکر کرو، حکم یہ دیا، اور خبر کیا دی کہ نعمتیں گنتی سے باہر۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، فرمایا تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو نا تو انکاؤنٹیبل ہے، گنتی میں نہیں آتی، اللہ کی نعمتیں گن نہیں سکتے۔ بے شک۔ حکم دیا نعمتوں کا ذکر کرو، خبر دی نعمتیں گنتی سے باہر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتائیے کہ جو انکاؤنٹیبل چیز ہو اس کا ذکر کر سکتے ہیں؟ جو گنتی میں نہ آئے وہ ذکر میں آ سکتی ہے؟ یہ توجہ طلب بات ہے، جس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، جن چیزوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے انہیں مینشن کر سکتے ہیں؟ ممکن ہے۔ اگر ذکر میں آ گئی تو پھر گنتی میں بھی آ جائے، گنتی میں آئی تو پھر ذکر میں آ گئی۔ تو حکم دیا کہ جو گنتی سے باہر ہیں ان کا ذکر کرو۔ اللہ اکبر، اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ یہ نعمتیں جو گنتی میں نہیں آتی، انکاؤنٹیبل، اللہ نے کس کو دی ہے؟ انسان کو، ہر انسان کو۔ جو گنتی سے باہر ہے اللہ نے وہ ہمیں دی ہے، تو انسان کو دی ہے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو حضور کی نعمتوں کو گننے لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے محبوب کو اتنا دیا تھا، اتنا نہیں دیا تھا، یہ دیا تھا، یہ نہیں دیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے نادان حیا کر، اور جتنا یار کے قدموں کی خیرات تجھے دی ہے وہ گنتی میں نہیں آتی، جو خود یار کو دیا اسے کون گن سکتا؟ جو یار کے صدقے میں تجھے دی وہ گنتی میں نہیں آتی، بے شک۔ تو جو خود یار کو دی ہے انہیں کون گن سکتا؟ سبحان سبحان، بے شک۔ تو جو ہمیں دی ہے وہ گنتی سے باہر ہے۔ تو حکم دیا نعمتوں کا ذکر کرو، خبر دی نعمتیں گنتی میں نہیں آتی۔ بے شک۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہونا تو پھر جو اہل علم ہے، علماء، وہ مخرج تلاش کر کے دیتے ہیں، ایگزٹ تلاش کر کے دیتے ہیں کہ اب اللہ کے اس حکم پہ عمل کیسے ہو سکتا ہے۔ جب نزول قرآن ہو رہا تھا نا، نزول قرآن ہو رہا تھا تو اس وقت اس طرح کی صورتحال بن جاتی تو پھر اللہ رب العزت خود مخرج بنا دیتا تھا، اللہ پاک خود پھر راستہ بنا دیتا تھا۔ بے شک۔ کیسے؟ یہ آیت نازل ہوئی نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تو کئی اصحاب رسول کا رو رو کے گر گئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی اللہ کے حبیب، اللہ رب العزت نے ایک ناممکن کام کے کرنے کا حکم دے دیا کہ وہ کہتا ہے ایسے ڈرو مجھ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔
ہم ہیں محدود، وہ ہے لا معبود. ہم ہیں لمیٹڈ، وہ انلمیٹڈ. اللہ سے ڈرنے کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحان اللہ. کیونکہ ما لا یدرک کیف یوصف، بے شک بے شک جو ادراک میں نہ آئے وہ تعریف میں کیسے آئے؟ بے شک بے شک. وہ ہماری فکر اور سمجھ سے مابرا ہے. جس کے لیے امام الانبیاء فرمائے ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، ما عرفنا کا حق کا معرفت ہے، ما ذکرنا کا حق کا ذکر ہے. امام الانبیاء رات بھر روئے مصلی پر حتی تورمت قدمہ، قدم مبارک سوج جائیں اور پھٹ جائیں. اور فجر کو حضور جب ہاتھ اٹھائیں تو عرض کرے مولا جیسے تیری معرفت کا حق تھا مجھ سے ادا نہیں ہوا، جیسے تیری عبادت کا حق تھا مجھ سے ادا نہیں ہوا، جیسے تیرے ذکر کا حق تھا مجھ سے ادا نہیں ہوا. بے شک بے شک. جب امام الانبیاء یہ فرمائے اور کون اس سے ڈرنے کا حق ادا کر سکتا ہے؟ یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی. جو محمود غزنوی تھا نا، اس نے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی سے پوچھا تھا ادھر اللہ کا حبیب فرما رہا ہے ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، ما عرفنا کا حق کا معرفت ہے، کہ مولا تیری پہچان کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوا. اور ادھر حضور کے غلام ہے، حضور کے غلام حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں سبحانی ما اعظم شانی، اللہ اکبر. اللہ پاک ہے میری شان کتنی بلند ہے. بایزید کہتے ہیں میری شان کتنی بلند ہے. اور اللہ کا حبیب حضور فرمائے سید الانبیاء کہ تیری معرفت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوا. تو یہ بایزید کا جملہ کیا ہے، حضور کا فرمان کیا ہے؟ تو سننا غور سے، اللہ کے ولی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا محمود کیا تو مجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ پیمانہ کیوں چھلکا ہے سمندر کیوں نہیں چھلکا؟ بایزید پیمانہ تھا، پیالہ تھا، جھلک اٹھا ہے. مصطفیٰ سمندر ہے، وہ پیالہ چھلکا ہے، سمندر نہیں چھلکا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جب یہ آیت اتاری نا، مجھ سے ایسے ڈرو ایمان والو جیسے ڈرنے کا حق ہے. جو صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، اس سے ڈرنے کا حق ادا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکتا اس سے ڈرنے کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ جب صحابہ پریشان ہوئے تو اللہ کی صحابہ سے محبت دیکھیے، اللہ کی اصحاب رسول سے محبت دیکھیے. فرمایا جبریل یار کے در کا ایک پھیرا اور لگا. محبوب کے صحابی پریشان ہو گئے کہ ڈرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کیا کرے. تو اب یہ لفظ اترے دوبارہ، فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم. کہا محبوب کے صحابی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جتنا مجھ سے ڈر سکتے ہو نا اتنا ڈر لو، ہم لکھ دیں گے تم نے حق ادا کر دیا. خود راستہ بنا دیتا، حق ادا نہیں ہوتا تھا اس سے. تو پریشان ہو کہ ہم کیسے ادا ہو؟ تو کہا جتنا ڈر سکتے ہو اتنا ڈر لو، ہم لکھ دیں گے تم نے حق ادا کر دیا. اسی طرح امام الانبیاء کے غلام یہ الفاظ پہلے اترے تھے جس میں اللہ نے خبر دی تھی کیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. پہلے فقط اتنے لفظ ہوتے، خبر دی تھی اللہ نے کہ اللہ اور اس کے فرشتے محبوب پر درود بھیجتے رہتے ہیں. جب یہ آیت اتری نا حضور پر تو حضور میں صدیق اکبر ساتھ بیٹھے تھے، انہیں بتایا تو وہ رونے لگ گئے. امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر کیوں روئے؟
عرض کی اللہ کے حبیب، اللہ رب العزت نے جب بھی کوئی آپ کو نعمت دی ہے نا، اس میں ہمارا حصہ بھی رکھا ہے۔ آج آپ پر درود بھیجنے کی خبر دی اس نے اور اس کے فرشتوں نے، مگر اس میں ہمارا حصہ نہیں رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل یار کے در کا ایک پھیرا اور لگا، صدیق کی طلب ہے، انہیں بھی حصہ دیا جائے۔ اب جا کے کہو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ابو بکر کی طلب ہے تو اے ایمان والو تم بھی میرے یار پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ جب نزول قرآن ہو رہا تھا تو اس وقت تو راستہ خود بنا دیتا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے بعد تو سلسلہ ختم ہو گیا بھائی۔ اب یہ ہے کہ جب ایسی صورتحال بن جائے تو پھر علماء مخرج اور ایگزٹ تلاش کرتے ہیں۔ اب حکم کیا دیا؟ جو گنتی سے باہر ہیں ان کا ذکر کرو، جو نعمتیں گنتی سے باہر ہیں۔ اور میں میری نعمتوں کا ذکر کروں، اور خبر دی کہ نعمتیں گنتی میں نہیں آتی۔ اب جو گنتی میں نہیں آتی وہ ذکر میں کیسے آتی؟ بے شک اب علماء نے اس پر غور کیا کہ اب راستہ تلاش کیسے کریں۔ انہوں نے کہا کہ ان ساری نعمتوں میں سے